سب وہاں پر جمع کر دی گئی ہے، اور عجیب عجیب متبرک چیزیں. بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جتنے مستند اور جتنے زیادہ تبرکات تو کاپی کے اندر ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اب جتنی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہے وہ نسبتوں والی منسوب چیزیں، حقیقت حال اللہ سبحانہ و تعالی جانے. میں وہ چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہاں کون کون سے تبرکات رکھے ہوئے ہیں. اس میوزیم کے اندر کعبہ شریف کے بہت سارے تالے ہیں اور چابیاں بھی ہیں. کعبہ شریف کے پرانے میزاب رحمت وہ بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کا عمامہ مبارک، حجر اسود کا چاندی کا کھول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان، کعبہ شریف کے دروازوں کے پاٹیے، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت جعفر طیار، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تلواریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار، ان کا کرتا مبارک، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی سی پیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال، غزوہ احد کے اندر جو آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اس دانت مبارک کا ٹکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، یہ سب تبرکات جو ہے اس توپ کاپی میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری ایک عجیب چیز، قرآن مجید جو باقاعدہ ایک جگہ پر لکھا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا. تو ان حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں 7 نسخے قرآن کے تیار کروائے تھے. اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود تیار کرایا ہوا قرآن مجید وہ بھی استنبول کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے. اور اس میوزیم کے اندر اتنا اہتمام کرتے کہ وہاں کی حکومت 24 گھنٹے قرآن کے قاریوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ وہ باری باری آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. لکھا ہے کہ تقریباً 400 سال گزر گئے، 24 گھنٹے وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. جہاں حضور کا جبہ مبارک ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک ہے، اس کے پاس ہر وقت ایک قاری باری باری ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مسلسل 400 سال سے یہ مبارک سلسلہ جاری ہے. اور یہ 400 سال کی گنتی تو 1923 تک کی ہے. پہلی عالمی جنگ کے بعد جب کمال پاشا کا دور آیا تو اس نے کچھ دنوں تک جو ہے اس مبارک سلسلے کو رکوایا تھا. الحمدللہ اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. اور پھر رات دن وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. اور اتنے سارے تبرکات ایک ہی جگہ کے اوپر ہو، یہ دنیا کا یہ واحد مرکز ہے. ہم لوگ جو فوٹو کے اندر سب تبرکات دیکھتے ہیں وہ سب استنبول کے فوٹو ہیں بنے ہوئے. یہ توپ کاپی میوزیم ہے. اور وہیں پر پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ رہا کرتے تھے، اور خلیفہ کا پیلیس اس زمانے میں وہی ہوا کرتا تھا. اور جب اس خلافت پیلیس کے دروازے پر جاتے ہیں داخل ہونے کے لیے تو رونا آ جاتا ہے. وہاں اس کے دروازے کی دائنی طرف لکھا ہوا ہے عربی میں الخلیفۃ ظل اللہ فی الارض، خلیفہ زمین میں اللہ کا سایہ ہوا کرتا ہے. دوسری طرف لکھا ہوا ہوتا ہے یاوی الیہ کل مظلوم، جو بھی مظلوم ہوگا وہ یہاں آ کر کے پناہ لے گا. یہ جملہ جب پڑھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے. اے اللہ، قصر الخلافہ اور خلیفہ کی کیا شان ہوا کرتی تھی. اور اندر جہاں خزانہ ہے، تبرکات جہاں رکھے اس کے سامنے سونے چاندی جواہرات زبرجد زمرد کی اتنی قیمتی چیزیں
کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم دونوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں ترکی کی حکومت غریب ہو جائے تو اس خزانے میں اتنے ہیرے اور سونا ہے کہ سالوں کے سال اس خزانے سے پورا ملک چل سکتا ہے. اور وہ بھی ایسے ایسے تحفے ہیں کہ جرمنی کی حکومت نے بھیجے، جاپان کی حکومت نے بھیجے، اٹالی کی حکومت نے بھیجے، انگلینڈ کی حکومت نے بھیجے. جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، اللہ خلافت کی کیا شان ہوگی کہ یورپین حکومت کے لوگ خلیفہ کے لیے شاندار ہدیے بھیجا کرتے تھے. کیا شان و شوکت کسی زمانے میں خلافت کی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی وہ مبارک اور پاکیزہ دن امت کو دوبارہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. بہرحال یہ استنبول کے اندر یہ سب مبارک زیارتیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن مجید ہے تو اس میں سے ایک قرآن انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، باقی 6 قرآن انہوں نے دنیا میں الگ الگ جگہ پر بھیج دیے تھے. اب وہ قرآن جو حضرت عثمان نے خود کے پاس رکھا تھا وہ نسخہ کون سا ہے؟ اس میں 2 روایت ہے. ایک روایت کے مطابق وہ استنبول میں ہے اور دوسری روایت کے مطابق وہ تاشکند ازبکستان کے اندر ہے. اور الحمدللہ وہ دونوں نسخے ہم نے دیکھے ہیں. اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا وہ نسخہ لے کر کے پڑھ رہے تھے اور آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ان دشمنوں کو کافی ہو جائے گا اور وہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اس آیت پر پہنچے اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور خون کا فوارہ اڑا اور خون کا قطرہ اسی آیت کے اوپر گرا ہوا ہے اور حضرت عثمان شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کا قطرہ جیسے کہ ویسا قرآن کی اسی آیت کے اوپر لگا ہوا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور پھر جو ہے وہ شہید ہو گئے. وہ قرآن مجید کا مبارک نسخہ ہے. بہرحال یہ سب استنبول شہر کی زیارتیں ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جب جا رہے تھے تو حضرت حافظ پٹیل صاحب یہاں ہندوستان میں تھے. میں ملنے گیا تو مجھے پوچھا چھٹیوں کا کیا نظام ہے. میں نے کہا حضرت یہ ہے اور میں استنبول جا رہا ہوں. تو مجھے فرمانے لگے کون سی تاریخ؟ تو میں نے کہا یہ میری 18-19 ہے. تو کہنے لگے 2-3 دن بڑھاؤ، اس لیے کہ 20-21 کو پورے یوروپ کا وہاں جوڑ ہو رہا ہے اور جوڑ کے اندر تجھے شرکت کرنی ہے اور میں بھی پہنچ رہا ہوں، تجھے بھی وہاں رہنا ہے. مجھے حکم دیا. تو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا کہ چلو اللہ کے ایک ولی کا حکم ہے تو میری ٹکٹ چینج کرو. 45 یورپی ملکوں کے لوگ اس جوڑ کے اندر شامل تھے اور 3 دن الحمدللہ اس کے اندر شرکت کی. اور جو ہے پھر ہم لوگ آگے ایک دوسری جگہ کی زیارت کی بہت تمنا تھی. پہلے سفر میں جب ہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ گئے تھے تو وہاں جا نہیں سکے تھے. وہ ترکی کا ایک علاقہ ہے جو کسی زمانے میں ملک شام کا حصہ تھا، شام ہی کا حصہ تھا. لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد جو دنیا کے نقشے گڑبڑائے تو اس میں یہ حصہ ملک شام کا ترکی کے قبضے میں آ گیا اور ترکی نے وہاں قبضہ کر لیا ہے. وہ استنبول سے ہوائی جہاز میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اس کا نام ہے عرفہ کا علاقہ. تو اس سفر کے اندر